بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں اردو کے لیکچر نمبر 11 میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ سابقہ معلومات۔ گرلز گائیڈ کا مقولہ ہم نے سبق پڑھا تھا، گرلز گائیڈ۔ تو گرلز گائیڈ جو تھیں وہ ایک تحریک ہے جو ناگہانی حالت میں انسانوں کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو گرلز گائیڈ کا مقولہ کیا ہے کہ گرلز گائیڈ کا مقولہ ہے ہمیشہ تیار رہو، ٹھیک ہے۔ اور قائد اعظم کے 3 سنہری اصول۔ تو قائد اعظم کے 3 سنہری اصول کون سے؟ ایمان، اتحاد اور تنظیم۔ 3 انگلیوں کے نشان۔ 3 انگلیوں کے نشان کس بات کی عکاسی کرتے ہیں؟ قائد اعظم کے 3 سنہری اصول، ایمان، اتحاد، تنظیم۔ گائیڈ کا وعدہ کہ میں وعدہ کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے احکام اور پاکستان کے قوانین کی پابندی، بنی نوع انسان کی خدمت، تعمیری کاموں میں حصہ اور گائیڈ کے قانون پر عمل کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ اور گرلز گائیڈنگ کی 3 شاخیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح گائیڈز کے قوانین بھی ہیں جس میں گائیڈ قابل اعتماد ہوتی ہے، وفادار ہوتی ہے، ملنسار ہوتی ہے، خوش اخلاق ہوتی ہے، اچھا سلوک کرنے والی ہوتی ہے، گائیڈ فرمانبردار ہوتی ہے، اپنے نفس پر قابو پانے والی ہوتی ہے، مددگار ہوتی ہے، حوصلہ مند ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کفایت شعار ہوتی ہے اور قول و فعل پر پورا اس کو عبور حاصل ہوتا ہے، مثلاً کہ جو وہ کہتی ہے وہی وہ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا ہمارا آخری پیراگراف جو اس سبق کا تھا تو وہ رہ چکا تھا کیونکہ ٹائم ہمارے پاس نہیں تھا۔ آپ پینسل اپنے ہاتھ میں لیں، جو خط کشیدہ الفاظ ہیں ان کو اوپر جو معنی تحریر کیے گئے ہیں ان کو نوٹ کریں، اور ساتھ ہی جہاں پہ سٹارز ہیں اور ایم سی کیوز کے لیے آپ کی مدد کے لیے سٹارز ڈالے گئے ہیں ان کو بھی جو ہے تو آپ انڈرلائن کریں اور اہم نکات کو بھی انڈرلائن کریں۔ دیکھیں، گرلز گائیڈنگ میں خیمہ لگانے، ابتدائی طبی امداد، ہنگامی حالات میں گھر والوں اور دوسروں کی مدد کرنے اور عملی زندگی کی دیگر مہارتوں کی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ اب گرلز گائیڈ میں اور کیا کیا جاتا ہے؟ یعنی جو گرلز گائیڈ تحریک میں شامل کردہ لڑکیاں ہیں ان کو خیمہ لگانے کے لیے بھی تربیت دی جاتی ہے، ساتھ ہی ان کی ابتدائی طبی امداد کی بھی، یعنی فرسٹ ایڈ باکس جو ہوتا ہے اس کے تھرو وہ مریض کی ابتدائی طبی امداد کر سکتی ہیں، مرہم پٹی کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہنگامی حالات میں یعنی ہنگامی صورتحال میں، یعنی کوئی بھی ایسی کوئی زلزلہ آ گیا یا کوئی سیلاب آ گیا یا کہیں پانی جو ہے تو وہ گھر میں بہت زیادہ آ گیا یا کہیں پہ کوئی حادثہ ہو گیا، تو ہنگامی حالات میں گھر والوں اور دوسروں کی مدد کرنے اور عملی زندگی، یعنی جو ان کی عملی زندگی ہے، پریکٹیکل جو ان کی لائف ہے، اس میں دیگر مہارتوں کی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ مہارتوں یعنی ہنر سکھائے جاتے ہیں۔ کیا سکھائے جاتے ہیں؟ ہنر سکھائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا آگے دیکھیں، تاکہ گائیڈز عام لڑکیوں سے زیادہ فعال یعنی چست اور سرگرم مفید زندگی بسر کر سکیں۔ گرلز گائیڈ تنظیم کا مقصد کیا ہے؟ مقصد بھی یہی ہے، اور شہری بچیوں کی صلاحیتوں کو فروغ دے کر، یعنی جو ان میں چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں ان کو ابھارنا اور ان کو فروغ دینا، ٹھیک ہے، دے کر انہیں گھریلو، معاشرتی اور ملکی حالات میں، معاشرتی یعنی سوسائٹی میں اور ملکی حالات میں فعال کردار ادا کرنے کے لیے تیار کرنا ہے، یعنی وہ جب بھی کوئی ایسے حالات آ جائیں، ناگہانی صورت ہو، تو اس میں وہ سرگرم رہیں، ٹھیک ہے، فوراً جو ہے وہ مدد کے لیے پہنچ سکیں۔ یہ ایسوسیشن کسی قسم کے متعصبانہ رویے کی، متعصبانہ یعنی تعصب زدہ، ٹھیک ہے، کی رویے کی نہ ہو تو حوصلہ افزائی کرتی ہے، نہ اسے استعمال کرتی ہے، یعنی اس تحریک کا مقصد صرف اور صرف لوگوں کی خدمت کرنا ہے، اور جو اس تحریک میں شامل بچیاں ہوتی ہیں ان کی کردار سازی کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ عملی زندگی میں جا کر بھی کبھی بھی پیچھے نہ ہٹ سکیں، بلکہ ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے اور نہ اسے استعمال کرتی ہے۔ معاشرے میں ایک مثبت شعور بیدار کرنے کے لیے ضروری ہے۔ مثبت شعور یعنی پازیٹیو تھنکنگ، ٹھیک ہے،
بیدار کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ طالبات کو ایسی مفید تنظیموں میں شمولیت کے وسیع مواقع فراہم کیے جائیں. یعنی یہ پازیٹیو تھنکنگ جو ہے وہ پھیلانے کے لیے اچھا ایک اچھا پیش کرنے کے لیے یعنی بچیوں کو کیا کیا جائے، ایسی تحریکوں میں ایسی تنظیموں میں شامل کیا جائے تاکہ وہ خود کو منوا سکیں اور وہ بھی ایک اچھی شہری ثابت ہو سکیں. اب ہم تھوڑے سے اس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ گرلز گائیڈنگ جو ہے وہ اس تحریک میں خیمہ لگانے، ابتدائی طبی امداد، ہنگامی حالات میں دوسروں کی مدد کرنا، گھر والوں کی مدد کرنا، یہ بھی سکھایا جاتا ہے. اور ان کو مطلب اس طرح ان کو چیزیں سکھائی جاتی ہیں تاکہ وہ جو ہے وہ چست رہیں اور اپنی زندگی کو مزید فائدہ مند بنا سکیں. ٹھیک ہے. اور یہ دیہی اور شہری بچیاں یعنی گاؤں کی اور شہروں کی، دیہاتوں کی اور شہروں کی جو بچیاں ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ایسی تنظیمیں بنائی گئی ہیں. ٹھیک ہے. جو معاشرے میں ایک پازیٹیو تھنکنگ یعنی مثبت شعور بیدار کرتی ہیں. اور اس تنظیم سے بہت سی طالبات جو ہیں اس میں شمولیت اختیار کر کے بہت ہی اچھی شہری جو ہے وہ ثابت ہو سکتی ہیں. اب سوالات جوابات دیکھ لیں. گرلز گائیڈ میں کس چیز کی ٹریننگ دی جاتی ہے؟ تو بیٹا گرلز گائیڈ میں خیمہ لگانے، ابتدائی طبی امداد، ہنگامی حالات اور گھر والوں اور دوسروں کی مدد کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے. گرلز گائیڈنگ کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کا مقصد کیا ہے کہ لڑکیوں کو فعال اور مفید زندگی بسر کروانا. ٹھیک ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ دیہی اور شہری بچیوں کی صلاحیتوں کو فروغ دینا، انہیں گھریلو، معاشرتی اور ملکی حالات میں سرگرم کردار ادا کرنے کے لیے تیار کرنا. ٹھیک ہے. طالبات کیسے مفید شہری بن سکتی ہیں؟ تو طالبات ایسی ہی تحریکوں میں شامل ہو کر شمولیت اختیار کر کے ایک مفید شہری بن سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اب ہمارا یہ سبق تو مکمل ہو گیا. اب ہم اگلے سبق کی طرف چلتے ہیں. تو اگلے سبق کی طرف جانے سے پہلے چند ضروری باتیں. ٹھیک ہے. صحت مند جسم کے لیے ورزش اور کھیل بے حد ضروری ہیں. کھیل سے دماغی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اور ذہنی قابلیت بھی ابھرتی ہے. یعنی کھیل جب انسان کھیلتا ہے یا ورزش کرتا ہے تو اس سے اس کی دماغی صلاحیتیں بھی بڑھتی ہیں اور ساتھ اس کی ذہنی قابلیت بھی ابھرتی ہے. جس میں اب کھیلوں میں دیکھیں کرکٹ، فٹ بال، باسکٹ بال، والی بال، مختلف قسم کی دوڑیں، ٹینس اور بیڈمنٹن وغیرہ سر فہرست ہیں. یعنی یہ سارے کھیل جو ہیں وہ پاکستان میں کھیلے جاتے ہیں جو ہمارے جسم کو چست، لچکدار اور پھرتیلا بناتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سارے کھیل پاکستان میں کھیلے تو جاتے ہیں مگر پاکستان کا جو قومی کھیل ہے وہ کیا ہے؟ ہاکی ہے. پاکستان کا قومی کھیل کیا ہے؟ ہاکی ہے. تو ہمارا آج کا جو اگلا سبق ہے وہ ہے ہمارا قومی کھیل ہاکی. الفاظ معنی دیکھیں. ارباب بست و کشاد، حکمران، فیصلہ کرنے والا، قابل ستائش، تعریف کے قابل، بل بوتے پر، آسرے پر، قوت مدافعت، دفاع کرنے کی طاقت، جمع غفیر، بہت بڑا ہجوم، مسابقت، مقابلہ، چاقو چوبند، چست چالاک، نشیب و فراز، اوپر نیچے، دکھ سکھ. ٹھیک ہے. فقدان، کمی ہونا، اقربا پروری یعنی کسی کام میں صرف اپنے رشتہ داروں کو موقع دینا. ٹھیک ہے. ابھی ہم سبق کی طرف آتے ہیں. بیٹا تو آپ لوگوں نے پینسل اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے. یہ سٹار آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ دیکھیں ساتھ میں نے ایم سی کیوز بھی لکھے ہیں. یہ ایم سی کیوز بنانے میں آپ کی مدد کریں گے اور جو اہم الفاظ ہیں ان کو انڈر لائن بھی کریں، خط کشیدہ بھی کریں اور ساتھ جہاں پہ معنی لکھے گئے ان کے معنی بھی لکھیں. دیکھیں انسانی جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے ورزش اور کھیل بے حد ضروری ہیں. کیا ضروری ہیں؟ ورزش اور کھیل. جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ورزش اور کھیل. ٹھیک ہے. اب اس میں بے کیا ہے؟ سابقہ ہے. تو یہ ہمارا ایم سی کیوز بھی بن گیا کہ انسانی جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے ڈیش بے حد ضروری ہیں. تو کیا؟ ورزش اور کھیل. جس معاشرے میں کھیل کے میدان آباد ہوتے ہیں، اب کہہ رہے ہیں کہ جس بھی معاشرے میں یعنی جس بھی ملک میں کھیل کے میدان آباد ہوتے ہیں یعنی بڑے پیمانے پر کھیل جو ہیں وہ کھیلے جاتے ہیں یعنی کھیلوں کو فروغ دیا جاتا ہے، اس معاشرے کی ترقی اور خوشحالی یقینی ہے. یعنی وہ معاشرہ جو ہے وہ ترقی بھی کرتا ہے اور خوشحال بھی ہوتا ہے. کیسے ترقی اور خوشحال ہوتا ہے؟ تو وہ ایسے ترقی کرتا ہے کہ اس کھیلنے والے جو بچے ہوتے ہیں، جو لوگ کھیلوں میں شامل ہوتے ہیں تو ان کی ذہنی صلاحیتیں بھی اجاگر ہوتی ہیں کھیلوں سے اور اس طرح ذہنی صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں اور وہ ملک و قوم کا نام بھی روشن کرتے ہیں.
اس لیے مشہور یونانی فلسفی کون تھا؟ ارسطو۔ ارسطو نے کہا تھا کہ صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ ہوتا ہے، تو صحت مند جسم کے لیے ورزش اور کھیل بہت ضروری ہیں۔ تو صحت مند جسم میں ہی کیا ہوتا ہے؟ صحت مند دماغ ہوتا ہے۔ گویا تعلیم کے ساتھ ساتھ کیا ضروری ہیں؟ کھیل بھی ضروری ہیں، یعنی تعلیم تو ضروری ہے ہی ہے، مگر ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے اور تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے کے لیے کھیل بھی بہت ضروری ہیں۔ ہماری تعلیمی درسگاہوں میں کھیل کے میدان ہونا بے حد ضروری ہیں۔ ہماری تعلیمی درسگاہوں یعنی تعلیم حاصل کرنے کی جگہ، جس میں یہ دیکھیں سکولز آتے ہیں، یونیورسٹیز آتی ہیں، کالجز آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہماری تعلیمی درسگاہیں ہیں۔ اب آگے دیکھیں ہمارا MCQs بھی بن رہا ہے۔ طلبہ کو کھیلنے کے لیے مناسب وقت، جگہ اور ماحول فراہم کرنا بھی تعلیمی اداروں کی ذمہ داری ہے۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ تعلیمی اداروں کی ذمہ داری ہے۔ کیا ذمہ داری ہے؟ مناسب وقت، کھیلنے کے لیے مناسب وقت اور جگہ اور ماحول فراہم کرنا، ٹھیک ہے۔ جو ادارے اپنے طلبہ کے لیے کھیلوں کا باقاعدہ بندوبست کرتے ہیں یعنی انتظام کرتے ہیں، اب جو یہ کرتے ہیں تو ان کو کیا فائدے ہیں؟ ان کے طلبہ کیا ہیں؟ چاق و چوبند رہتے ہیں، یعنی چست اور توانا رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں جذبہ مسابقت بھی زیادہ ہوتا ہے، یعنی مقابلہ کرنے کا جذبہ، ٹھیک ہے۔ وہ پھر ہر میدان میں مقابلہ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اب جذبہ مسابقت کیا ہے؟ مرکب اضافی بھی ہے گرامر کی روح سے، اور یہ بھی آپ کو MCQs میں کام آئے گا۔ اور وہ تعلیم میں بھی کسی سے پیچھے نہیں رہتے، ٹھیک ہے، یعنی وہ تعلیم میں بھی کسی سے پیچھے نہیں رہتے۔ سب سے فائدہ مند بات کیا ہے؟ اب فائدہ بتا رہے ہیں، کس کا؟ کھیلوں کا فائدہ بتا رہے ہیں کہ ایسے طلبہ عملی زندگی میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں، یعنی پریکٹیکل لائف میں وہ کیا ہوتے ہیں؟ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں اب اس کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے؟ ذرا دیکھیں بیٹا، ان میں مختلف بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت بھی زیادہ ہوتی ہے، یعنی ان کی قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے۔ قوت مدافعت سے مراد دفاع کرنے کی قوت، ٹھیک ہے، بیماریوں کے خلاف جو دفاع کرتی ہے، حفاظت کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ آج کل دیکھ لیں جو لوگ کھیلوں کے زیادہ شوقین ہیں ان پہ یہ وبا بھی جو ہے تو وہ اثر نہیں کر رہی، ٹھیک ہے۔ وہ زندگی کے نشیب و فراز سے بآسانی گزر جاتے ہیں، یعنی زندگی کے اتار چڑھاؤ، جیسے ابھی یہ دیکھیں یہ وبا آئی ہوئی ہے، اور وہ وبا جو ہے بہت جلد ان لوگوں پہ اثر انداز نہیں ہوتی جن کی قوت مدافعت اچھی ہوتی ہے، اور جن قوت مدافعت ان کی اچھی ہوتی ہے جو بہت زیادہ کھیلوں کے میدان جو ہیں ان میں سرگرم رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگلا اس کا فائدہ دیکھیں، کھیل میں ہار جیت انہیں اس قابل بنا دیتی ہے۔ کس قابل بنا دیتی ہے؟ کہ وہ زندگی کے سکھوں سے لطف اندوز ہوں، یعنی ہار جیت انہیں کس قابل بنا دیتی ہے؟ کہ زندگی کے سکھوں سے لطف اندوز ہوں، یعنی جب جیتیں تو لطف اندوز ہوں اور زندگی کے دکھوں کو بھی سہنا سیکھیں۔ صرف زندگی، اور وہ بچے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے جو صرف اور صرف جیتنے کی تگ و دو میں لگے رہیں اور ساتھ ان ہار کو قبول ہی نہ کریں۔ جو لوگ ہار کو قبول نہیں کرتے وہ کبھی جیت نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو نشیب و فراز جو ہے وہ مرکب عطفی ہے، یہ بھی آپ دیکھیں کہ ہمارا MCQs بھی بن رہا ہے کہ ہم گرامر کی روح سے نشیب و فراز کیا ہے، تو پھر ہم نیچے آپشن دے سکتے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ مرکب عطفی ہے۔ اچھا، یوں تو ہمارے ہاں کئی کھیل کھیلے جاتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ یوں تو ہمارے ہاں کئی کھیل کھیلے جاتے ہیں، جن میں کرکٹ، فٹ بال، والی بال، بیڈمنٹن، کبڈی، ٹیبل ٹینس زیادہ نمایاں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا قومی کھیل کیا ہے؟ ہاکی ہے۔ ہمارا قومی کھیل کیا ہے؟ ہاکی ہے۔ اب ہم تھوڑا سا خلاصہ اس کا کر لیں پھر ہم آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے پڑھا کہ جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے ورزش اور کھیل بہت ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ ارسطو جو ہے وہ ایک فلسفی ہے، اس نے بھی کہا صحت مند جسم میں صحت مند دماغ ہوتا ہے، اور تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے کے لیے بھی کھیل بہت ضروری ہیں۔ کھیلوں سے کیا فائدہ ہوتے ہیں؟ بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے، زندگی کے نشیب و فراز بآسانی گزر جاتے ہیں، کھیل میں ہار جیت بھی اس قابل بنا دیتی ہے کہ انسان جو ہے زندگی کے سکھ اور دکھ سے واقف ہو سکتا ہے۔ آگے دیکھیں، یوں تو ہمارے ہاں کئی، اچھا یہ ہو گیا۔ ہاکی کا کھیل 19ویں صدی میں مقبول ہوا۔ ہاکی کا کھیل کون سی صدی میں مقبول ہوا؟ 19ویں صدی میں۔ 1908 اور 1920 کی اولمپک کھیلوں میں ہاکی کا کھیل بھی شامل تھا۔ اولمپک کھیلوں، اس میں بہت سے کھیل شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اور یہ اس میں اقوامی سطح پر کھیلا جانے والے کھیل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 1928 کے بعد اسے اولمپک کھیلوں کے ہر ٹورنامنٹ میں شامل کیا گیا۔ 1928 کے بعد اسے ہاکی کو اولمپک کھیلوں کے ہر ٹورنامنٹ میں شامل کیا گیا، اگرچہ ہاکی کی طرز کا ایک کھیل قبل از مسیح یونانی بھی کھیلا کرتے تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے قبل جو ہے یونانی بھی اس طرح کے کھیل کھیلتے تھے، اور وسطی دور میں فرانسیسی بھی۔ لیکن جدید ہاکی کا کھیل، اب کہہ رہے ہیں کہ جدید ہاکی کا کھیل کب شروع ہوا؟ برطانیہ میں رواج پذیر ہوا، ٹھیک ہے۔ برطانیہ میں سب سے پہلے ہاکی کے کھیل کو جو ہے فروغ ملا۔ برطانوی فوج جہاں جہاں بھی قابض رہی، انہوں نے کیا کیا؟ ہاکی کو متعارف کروایا۔ پھر 19ویں صدی کے وسط تک یہ یورپ کا مقبول ترین، وسط تک درمیان تک یورپ کا کیا تھا؟ مقبول ترین کھیل تھا، ٹھیک ہے۔ 1952 میں اسے ایشیائی کھیلوں میں بھی شامل کر لیا گیا، یعنی یہ ایشیا میں جو ملک شامل تھے ان میں بھی اس کو شامل کر دیا گیا۔ ان کھیلوں کا سب سے پہلا میچ نیو دہلی، بھارت میں کھیلا گیا۔ بین الاقوامی سطح پر ہاکی کی مقبولیت دیکھتے ہوئے 1971 میں ہاکی کا ورلڈ کپ شروع کیا گیا۔ تو ٹھیک ہے، ہاکی کا ورلڈ کپ کب شروع کیا گیا؟ 1971 میں۔ اور اس کو اولمپک کھیلوں میں کب شامل کیا گیا؟ 1908 سے 1920 تک، اور باقاعدہ ٹورنامنٹ کب ہوئے؟ 1928 تک، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ہمارا تفہیمی سوالات، ہمارا قومی کھیل کون سا ہے؟ ہاکی۔ تعلیمی اداروں کی ذمہ داری کیا ہے؟ تعلیمی اداروں کی ذمہ داری ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں کو بھی فروغ دیا جائے۔ ارسطو نے کھیلوں کی اہمیت کو کیسے بیان کیا؟ تو ارسطو نے کہا کہ صحت مند جسم ہی میں صحت مند دماغ ہوتا ہے، تو صحت مند جسم کے لیے کھیل ضروری ہیں۔ کھیل میں ہار جیت کس قابل بنا دیتی ہے؟ تو کھیل میں ہار جیت انہیں اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ زندگی کے سکھوں سے لطف اندوز ہوں اور زندگی کے دکھوں کو سہنا سیکھیں۔ قوت مدافعت کیا ہے؟ تو بیماریوں کے خلاف دفاع کرنے والی قوت مدافعت ہے۔ ہاکی کو ایشیائی کھیلوں میں کب شامل کیا گیا؟ تو ہاکی کو ایشیائی کھیلوں میں 1952 میں شامل کیا گیا۔ تو ہاکی کا ورلڈ کپ کب شروع کیا گیا؟ ہاکی کا ورلڈ کپ 1971 میں شروع کیا گیا۔ اہم نکات دیکھیں، انسانی جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے ورزش اور کھیل بے حد ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جس معاشرے میں کھیل کے میدان ہوتے ہیں وہ معاشرہ یقیناً ترقی اور خوشحالی کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کھیلوں سے کیا ہوتا ہے؟ مقابلہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور تعلیمی میدان میں بھی آگے بڑھنے کا حوصلہ ہوتا ہے، یعنی کھیلوں سے دماغ جو ہے وہ چست رہتا ہے، اور دماغ جو ہے وہ دماغی صلاحیتیں جو ہیں تو ان کو فروغ ملتا ہے۔ اچھا، بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت جو ہے وہ بھی بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت بھی زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ انسان ہار جیت کو قبول کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہارنے سے وہ مزید آگے بڑھتا ہے، یعنی پیچھے نہیں ہوتا، اس کے اندر حوصلہ پیدا ہوتے۔ ہاکی کے کھیل کی مقبولیت کیسے ہوئی؟ کہ ہاکی کا کھیل 19ویں صدی میں مقبول ہوا، یعنی مشہور ہوا۔ اولمپک کھیلوں میں بھی ہاکی کا کھیل شامل تھا، اس لیے 1928 کے بعد اولمپک کھیلوں کے ہر ٹورنامنٹ میں اسے شامل کیا گیا، ٹھیک ہے۔ ہاکی کا جو جدید کھیل تھا وہ برطانیہ میں رواج پذیر ہوا، اور برطانیہ کی افواج جہاں جہاں قبضہ کرتی رہی، جیسے انہوں نے ہندوستان پر کیا، تو انہوں نے کون سے کھیل کو متعارف کروایا؟ ہاکی کو، ٹھیک ہے۔ پھر 1952 میں اسے ایشیائی کھیلوں میں بھی شامل کر لیا گیا۔ ان کھیلوں کا سب سے پہلا میچ کہاں پہ کھیلا گیا؟ نیو دہلی، بھارت میں، ٹھیک ہے۔ اور بین الاقوامی سطح پر بھی ہاکی کو مقبولیت حاصل ہوئی، اور 1971 میں ہاکی کا پہلا ورلڈ کپ کھیلا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ تو یہاں تک ہو گیا۔ اب آپ لوگوں کو سمجھ تو یقیناً آ گئی ہوگی۔ بیٹا آپ کو یہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جو جملے میں نے انڈر لائن کیے ہوئے ہیں ان میں سے خاص الفاظ اور ان کے اوپر سٹار ڈالے ہوئے ہیں وہ ایم سی کیوز میں آپ کو مدد دیں گے۔ تو آپ ایم سی کیوز جب بھی بنایا کریں تو اس کے ساتھ کثیر الانتخابی سوالات کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ 4 آپشن رکھیں اور ان میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کریں، اور آپ کوشش کریں کہ آپ بلیک ایڈنگ کے لیے بلیک یا بلو کا استعمال کریں، آپ باقی کوئی مارکر استعمال نہ کریں۔ تو آپ کا گھر کا کام آج کیا ہے کہ سبق میں سے آپ نے 10 کثیر الانتخابی سوالات بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ 10 جتنا میں نے ہمارا قومی کھیل ہاکی پڑھایا ہے اس میں سے 10 کثیر الانتخابی سوال آپ نے بنانے اور بنا کے مجھے واپس بھیجنے ہیں۔ اور بیٹا آپ لوگ ویڈیو تو یقیناً آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، مگر بعض بچے جو ہیں
تو وہ بالکل بھی اپنا نام نہیں لکھتے اپنے ہوم ورک پہ، اپنے فادر کے نام سے آپ نے آئی ڈی بنائی ہوئی ہے، میں مارکس نہیں لگا سکتی ہوں۔ ایک تو آپ اپنا نام لکھیں، دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ آپ بہت ہی خوش خط کر کے لکھا کریں۔ اردو میں رائٹنگ کو بھی اہمیت دی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے بیٹا، آپ لوگوں نے اپنا خیال رکھنا ہے اور کام مقررہ وقت میں مجھے جمع کروانا ہے۔ انشاءاللہ جو ہمارا سبق رہے گا وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔